نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد جو چاند رات آتی ہے اس سے متعلق چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات کو احادیث مبارکہ کے اندر لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسی رات کہ جس میں انعام دیا جاتا ہے، انعام والی رات۔ رمضان المبارک کے روزے گزارنے کے بعد یہ رات جب آتی ہے تو اس رات میں ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں کا، روزوں کا، سب کا انعام دیا جاتا ہے۔ وہ انعام کیسے ملتا ہے؟ اس رات کی فضیلت میں چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات یہ ایک بابرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ان 5 راتوں میں ایک رات یہ عید الفطر کی بھی رات ہے۔ تو اتنی فضیلتوں و برکتوں والی رات ہے، اور یہ رات بھی دراصل بیسیکلی عبادت کی رات ہے، لیکن اس رات کو ہم ضائع کرتے ہیں بازاروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر، نیکیاں اپنی ضائع کر دیتے ہیں پورے رمضان المبارک کی، اپنے روزے بھی ضائع کر دیتے ہیں اس رات میں، فضیلتوں برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اس رات کو، فضول باتوں میں، لغیانی باتوں میں، اور اسی طرح عید کا چاند نظر آتے ہی لوگ بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، اور رات کا اکثر حصہ بازاروں میں برباد کر دیا جاتا ہے، بد نظری اور دوسرے طرح طرح کے گناہ کر کے اس رات کی برکت اور فضیلت کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت رات میں اگر عبادت نہ بھی کریں لیکن اپنی کی ہوئی عبادتوں کو ضائع تو نہ کریں نا۔ رات عشاء کی نماز پڑھیں اور صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، رات کو سو جائیں، آرام کریں، یہ بھی قابل قبول ہے کسی نہ کسی درجہ میں، لیکن بازاروں میں جا کر اس رات کو ضائع کرنا اور اپنے گزشتہ اعمال کو تباہ کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رات کو بھی خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور خیر و عافیت سے پورے کا پورا مہینہ گزر گیا۔ اور اس موقع پر کرنے کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے، اس رات کو کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، خشوع خضوع سے 2 رکعت نوافل بھی ادا کیے جائیں تو یہ بھی کافی ہیں۔ ذکر اذکار، توبہ استغفار، اللہ رب العزت سے جو ہے وہ تعلق کا اظہار کیا جائے، مغفرت طلب کی جائے، بے حیائی فحاشی میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کیا جائے۔ استغفار کی تسبیح ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے علاوہ چوتھے کلمے کا ورد ہے، ایک تسبیح یہ کر لی جائے اور اسی طرح سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیحات کر لی جائیں تو ذکر اذکار کے ساتھ اور نوافل کے ساتھ اس رات کو گزارا جائے۔ اللہ رب العزت اس رات کو قیمتی بنا دیں گے ہمارے لیے، اور ہماری جو عبادات ہیں ان کو قبولیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔